اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف کا حاکم ہے، اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہمارے بھائیوں نے ایک اجتماع کا انعقاد کیا جس میں علاقے کے اور دوسرے بڑے علماء مولانا نصر الرحمان صاحب، آر کے صاحب، اور ہمارے مشہور داعیہ ظفر صاحب بھی شاید وہاں پہنچے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں بھی دعوت دی کہ ہم کچھ اس میں شرکت کر سکیں، دور ہی سے صحیح۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے نیت خیر کو میں اور برکت دے، جو امت کی اصلاح کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موضوع جو بتایا گیا ہے مجھے وہ یہ کہ علماء کا وجود امت کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں ہونی ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دین کو دین علم بتایا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ دنیا کو معلوم ہے، مسلمانوں کو معلوم ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ علم اور قلم کی تعلیم اور علم کے حصول اور قلم کے ذریعے سے حصول کی آیت تھی۔ اقرأ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوئے، انہوں نے اس علم کا پورا حق ادا کیا۔ اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ علم کے جو اسباب ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے محفوظ بھی رکھا۔ علم میں سب سے پہلے علم دین کا حصہ آتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ عامی ہو، عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو، کچھ علم دین کا حصہ سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور دور سے آ کر کے صحابہ کرام اس علم دین کا حصہ سیکھ کر کے اور پھر جاتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے۔ یقیناً اس میں اگر کمی ہوئی تو امت کی اصلاح میں کمی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کا جو مخزن ہے قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے آثار، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کا حاصل کرنا خصوصی طور پر تو، عمومی طور پر تو ہر شخص کے اوپر اتنا لازم ہے کہ قبر کے 3 سوالات کے جوابات معلوم کر لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ من ربک، تمہارا رب کیا ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا مقصد انسان کی مقصد تخلیق انسان کا مقصد تخلیق جو بتایا وہ یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عبادت کے طریقے کے اس سیکھنے سے متعلق فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس وجہ سے ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہر شخص پر فرض ہوا کہ دین کا اتنا حصہ ضرور سیکھے جس کے ذریعے سے اپنے رب کو اور رب کے اسماء و صفات اور دین کے ضروری معلومات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا کچھ واجب ہے اس کو سیکھے۔
علماء سے پوچھا گیا کہ اس کا معنی کیا، تو انہوں نے کہا، بڑے بڑے علماء نے کہا کہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے معصور ہے، کسی نے پوچھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا معنی کیا ہوا، تو انہوں نے طلباء کو جو ان کے سامنے تھے، جو توسع سے علم سیکھ رہے تھے اور قرآن حدیث شریف زیادہ کچھ لکھ کر کے اور جمع کر رہے تھے، کہہ رہے تھے لیس ھذا ہوا الذی تطلبونہ، یہ علم طلب العلم فریضۃ جو فرض ہے ہر شخص کے اوپر، یہ علم نہیں ہے، یہ تو چند لوگوں پر اور خاص لوگوں پر فرض ہے، عام طور پر ہر ایک کے اوپر اتنا فرض ہے کہ دین کا کوئی بھی معاملہ یہ کسی کے بغیر اس کو کرے نہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم عامت الناس یعنی عام لوگوں کے کا علم جسے ہر بالغ آدمی، ہر بالغ مسلمان پر جس کی عقل سلیم ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کو سیکھے، وہ دین کے عام معلومات۔ لیکن کچھ لوگوں کے اوپر وہ علم بھی فرض ہے جس کو علم خاصہ کہا جاتا ہے، خاص لوگوں کا علم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کی تفصیل فرمائی کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ علم سیکھ کر کے اور پھر اپنی قوم کو کی اصلاح کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ علم خاص جو ہے وہ اگر نہیں رہا، جس کے ذریعے سے عالم امت کے مسائل کو حل کر سکے، تو پھر امت گمراہی میں پڑ جائے گی۔ اس وجہ سے موضوع یہی نکلا کہ ہر شخص کے اوپر تو ضروری نہیں، لیکن امت میں کچھ لوگ ایسے پائے جائیں ہمیشہ جو امت کی اصلاح کر سکیں، اس کی گمراہی کے موقع پر ان کو ہدایت دے سکیں اور ہر مسئلے میں ان کے مسائل کا فتویٰ دے کر کے امت کی قیادت کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ اگر علماء کا وجود نہیں رہا تو یقیناً یہ امت گمراہ ہو جائے گی، جیسے کہ اس سے پہلے کی امتوں نے ان میں گمراہی آئی، جبکہ علماء نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا۔ اللہ رب العزت اسی وجہ سے جب کوئی امت گمراہ ہوتی تھی تو اپنی طرف سے رسول اور نبی بھیجتا تھا، کیونکہ انہی کے ذریعے سے امت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور علماء دین چونکہ انبیاء کے وارث ہیں، اس وجہ سے ان کا ہونا، ان کا وجود مبارک بہت ہی ضروری ہے، اور پھر علماء کے اوپر واجب ہے کہ اپنے فریضے میں وہ خیانت نہ کریں اور نیک نیتی سے وہ امت کی اصلاح کی کوشش کریں رات دن، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں رہا کرتے تھے۔ اور اگر علم دین علماء نہ رہے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب کہ یہود و نصارہ نے علم کو بدل دیا، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب کو بدل کر کے اور خود برائیوں میں پھنس گئے، تو یقیناً اس وقت پوری دنیا گمراہی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس معنی کی تصویر اپنے کلام پاک میں اس طرح فرمائی ہے، واضح فرمائی ہے، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یقیناً اس وقت جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی، اس وقت پوری دنیا کھلی گمراہی میں تھی۔ عربوں کے علاوہ دوسرے قومیں بھی گمراہیوں میں مبتلا تھیں، گمراہیوں کے سمندر میں ڈوب رہی تھیں، کیونکہ علماء یہود و نصارہ، علماء اہل کتاب نے اپنا فرض نہیں ادا کیا، اور وہ گویا عالموں پر عالم ہونے کے بجائے جاہل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد اور وعدہ لیا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو بیان کریں گے، اس کو چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے اس کو چھپایا، اپنے ہاتھوں سے بدل دیتے تھے، آیتیں یا وہ احکام بدل دیتے تھے جو اللہ نے ان کے اوپر اتارے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں
آواز آ رہی ہے شیخ؟ آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. ہلو. اچھا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ جو کچھ تمہیں دی گئی ہیں کتابیں، جو علم دیا گیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اس کو چھپانا ہے، لیکن انہوں نے اسے اپنے پیٹھ پیچھے پھینک کر کے اور دنیا کے پیچھے پڑھ کر کے دنیا کی خاطر دنیا کمانے کے لیے انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو انہوں نے جب خیانت کی، اپنی امانت کی، تو دنیا میں علم جاتا رہا، دنیا سے علم جاتا رہا اور گویا وہ لا علم ہو گئے. 6 صدیوں کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہوا. اس وقت جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ سے گوگردانی اور پھر گمراہی پھیل گئی تھی. اس معنی کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک قول سے بھی ہوتی ہے، جس کو امام بخاری وغیرہ نے روایت فرمائی ہے. ان اللہ لا يقبض هذا العلم. اللہ رب العزت اس علم کو لوگوں کے سینوں سے چھین نہیں لیں گے، بلکہ علماء کی موت کے ذریعے وہ علم ختم ہو جائے گا. یہاں تک کہ جب عالم نہیں رہ جائے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا کر کے ان سے اور اپنا بڑا بنا کر کے ان سے فتوے لیں گے. بغیر علم کے وہ فتوے دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. اس وجہ سے ضروری ہے کہ امت میں علماء دین خصوصی طور پر اچھے ایسے علماء جو اللہ سے ڈرنے والے اور پھر اونچا علم رکھنے والے ہوں، جو کسی بھی موڑ پر امت کی قیادت کر سکیں. اور امت کو چاہیے کہ اپنی لگام یا اپنی رسی ان کے ہاتھ، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ڈال کر کے چلیں، ورنہ یقیناً گمراہی ہی ان کی مقدر میں آئے گی. امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے روایت کی ہے یہ بھی کہ ایک شخص، دیکھیے علم اور علم کے ذریعے سے فتویٰ اور جہالت سے فتویٰ دینے میں کتنا فرق ہے. امام بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص تھا یہود نصارہ میں سے جس نے 99 جان قتل کیے تھے. پھر اس نے آگے چل کر کے کسی سے پوچھا کہ میں نے اس قدر لوگوں کا خون کیا ہے، کیا کوئی بڑا آدمی ہے جس سے میں فتویٰ پوچھوں کہ ہمارے اوپر کیا حق ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اسے بتایا گیا کہ فلاں جگہ ایک بڑا آدمی ہے، بڑا عالم آدمی ہے، جا کر کے اس سے پوچھو. تو اس نے جا کر کے کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو وہ بیچارہ جہالت کی بنا پر کہتا ہے کہ 99 آدمیوں کو قتل کر دینے کے بعد تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. تو ہلو فوراً اس نے اپنی تلوار کھینچی اور اس کو قتل کر کے 100 پورا کر دیا، گویا 100 آدمیوں کا قتل اس نے کیا. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ کوئی ہے ایسا عالم اس زمین کے اوپر جو میری ہدایت کر سکے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ. جا کر کے اس نے اپنا ماجرا کہا اور کہا کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ تو اس عالم نے اپنے علم کے ذریعے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ کے سامنے جو قتل کرے گا. رہ گئی بات عام مسائل میں، قتل کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ مقتول اور قاتل کو سب کو جنت میں ڈال کر کے راضی کر کے بخش دے، لیکن قتل کا مسئلہ شریعت اسلامیہ میں بہت اہم ہے. یہاں تک کہ امام عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم ہزاروں قتل کر کے اور توبہ کر لیں گے تو اللہ معاف کر دے، کوئی ضروری نہیں.
لیکن وہاں شریعت سابقہ میں اس نے جب پوچھا کہ کیا ہمارے لیے توبہ ہے، تو اس بزرگ نے کہا کہ اللہ اور تمہارے توبہ کے درمیان کون روک سکتا ہے؟ جاؤ اس غلط کار قریہ سے، بستی سے نکل کر کے اور ایک نیک قریہ میں جا کر کے رہو اور وہاں اپنے رب کی عبادت کرو۔ گیا بیچارہ جا رہا تھا راستے ہی میں اس کو موت آئی۔ ایک روایت میں فناء بصدرہ، موت آتے ہوئے اپنے سینے کے بل گھسٹتے ہوئے اس قریہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو دیکھا، فرشتے آئے، عذاب کے اور رحمت کے فرشتے، جیسا کہ معروف ہے ہمارے دین میں، نیک آدمی کے سامنے نیک فرشتے، اچھے فرشتے، تو عذاب کے بھی فرشتے آئے اور رحمت کے فرشتے بھی آئے۔ اس نے ہر وقت میری فرما برداری کی ہے، ایک گھنٹہ بھی، یہ ایک ساعت بھی اس نے میری نافرمانی نہیں کی ہے۔ لیکن اللہ کے رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ وہ تو توبہ کرنے نکلا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا، تو اس کے سامنے انہوں نے فیصلہ کرایا۔ تو فرشتے نے کہا انظروا الی ای القریتین کان اقرب، دیکھو کہ کس قریہ کے قریب وہ تھا۔ اس اگر نیک قریہ کے قریب اس تھا تو پھر اس کو رحمت کے فرشتے اس کی جان کو قبض کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہا کہ سمٹ کر کے نیک قریہ کے قریب ہو جا، اور پھر دوسری زمین کو کہا کہ وہ دور ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نیک فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کیا۔ اس قصے کے ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ جاہل بغیر علم سے فتویٰ دے کر کے خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کی ہلاکت کا بھی سبب بن سکتا ہے، اور جب عالم کے پاس آیا تو اس نے ایک حق فتویٰ دیا، خود بھی سالم رہا اور مستفتی بھی الحمدللہ سالم رہا۔ بہرحال اللہ سے ڈرنا یہ علماء کا بہت بڑا کام ہے، اور تمام عوام کے اوپر ضروری ہے کہ اللہ سے ڈریں۔ اگر علماء ہی نہیں رہے تو یقیناً عوام مزید اللہ سے بے خوف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی امن هو قانت آناء اللیل ساجدا قائما یحذر الآخرة ویرجو رحمتہ، جو شخص رات دن اللہ کے لیے نفلیں پڑھتا رہتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، تو کہہ دیجیے اے پیارے رسول هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے علماء کا وجود امت میں ضروری ہے، اور پھر لوگوں کے اوپر ضروری ہے کہ علماء کا احترام کریں۔ بڑے بڑے مسائل میں اللہ تعالیٰ نے ان علماء ہی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مسئلے کا علم تمہیں نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ اہل ذکر سے مراد یقیناً ذکر قرآن کو کہتے ہیں اور پورے طور پر علم کو بھی کہتے ہیں۔ تو حقیقت میں وہی عالم حقیقی عالم ہے جو قرآن اور سنت کا عالم ہے، تو قرآن اور سنت کے عالم سے پوچھ لو اگر تم مسئلہ نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، عوام کو روکا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کبھی کوئی ایسا خوف اور امن کا مسئلہ آئے تو اس میں اتھل پتل ہو کر کے اور اس کو لوگوں میں پھیلائے نہیں، سب سے پہلے اس کا حل اللہ کی کتاب اور پیارے رسول سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اور یہ مسئلہ اللہ کی پیارے رسول کی سنت سے کون حل کر سکتا ہے؟ یہی علماء ہیں، اور علماء کی اتباع حکام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر ان کو تو چاہیے کہ اللہ کے رسول اور علماء کی طرف اس مسئلے کو لوٹا دیں، علماء ہی اس سے مسئلے کا اخذ کر کے اور پھر ان کو ہدایت دیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے۔
ولولا فضل اللہ علیکم، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے کی تعلیمات سے ہمیں نواز رہا ہے. اگر ایسا نہ ہو اور اس کی رحمت نہ ہو تو لوگ شیطانوں کی اتباع کرنے لگیں گے. حقیقت یہ ہے کہ علماء کا وجود الحمدللہ ہر زمانے میں دین کی حفاظت کا سبب رہا. اگر علماء نہیں رہے تو جیسا کہ حدیث ہم نے پڑھی کہ لوگ جہالت میں ڈوب جائیں گے اور خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. ابھی ماضی قریب میں ہم سب نے دیکھا ہے الحمدللہ خود ہندوستان کے علماء نے حق کی طرف سے کس طرح دفاع کیا، جان مال خون دے کر کے حق کو الحمدللہ اونچا کرنے کی کوشش کی ہندوستان کے اندر. جبکہ انگریزوں کا زمانہ تھا، خصوصی طور پر علماء اہل حدیث سلفی عقیدہ کے علماء نے الحمدللہ بہت کچھ قربانیاں دی. علماء صادق پور کی تاریخ پورے طور پر ہندوستان کی تاریخ پر ایک بہت ہی روشن تاریخ ہے ہندوستان کے چہرے پر. ابھی وہ قصہ دور نہیں ہے، کالا پانی کی تاریخ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ انہوں نے کس طرح قربانی دے کر کے اور حق سے دفاع کیا. تو علماء ہی حق سے دفاع کر سکتے ہیں. پرانے زمانے میں جب بھی جہالت یا بدعتوں نے سر اٹھایا تو علماء نے آگے بڑھ کر کے اس کا مقابلہ کیا. حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیج کر کے خوارج کو سمجھا رہے ہیں. اسی طرح اور دوسرے جو فرقے نکلے اس میں علماء ہی نے آگے بڑھ کر کے کام کیا. جب دنیا میں فتنہ خلق القرآن برپا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو اور ان کے متفقین جو علماء تھے ان کے ساتھ ان کو توفیق دی کہ اس دین سے دفاع کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے علماء کی فضیلت میں بہت سی آیتیں اور احادیث میں پیارے رسول نے بہت سی احادیث میں ان کی فضیلتوں کا ذکر کیا ہے. بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ علماء جیسا کہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی شہادت کو اپنے شہادت اور فرشتوں کی شہادت کے ساتھ ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں سوائے اللہ کے. فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں عدل و انصاف کے ساتھ. تو اس آیت میں علم اور علماء کی بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طرح یہ علماء حقیقت میں بندوں اور رب کے درمیان یہ الحمدللہ واسطۃ خیر ہیں. میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم صف عوام کو چاہیے کہ ہم علماء کا احترام کریں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ ہم طلباء اور صف علماء کو چاہیے کہ اپنے کو اللہ کی کتاب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کریں. نبی کریم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اچھا اسوہ ہے. خواہ وہ گھر سے باہر ہوں یا گھر کے اندر ہوں، اپنے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ لوگوں کے سامنے پیش کریں. علم اور سنت رسول کی ایک حیبت ہوتی ہے اور اس حیبت کی بنا پر یقیناً لوگ ان کا احترام کریں گے. اور پھر علماء کے عوام کے اوپر واجب ہے کہ ان کا احترام کریں. اور ہمیشہ علماء نے ایک دوسرے کا احترام کیا ہے. عقیدے کی کتابوں میں علماء نے ذکر کیا ہے. امام طحاوی کہتے ہیں علماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین من اہل الخیر. ہمارے علماء سلف جو ہیں اور جو اہل خیر ہیں اور اہل علم اور نظر جو ہیں کسی زمانے کے، ان کا ذکر اچھے انداز سے ہونا چاہیے. ومن ذکرهم بسوء فهو على غیر السبیل. جو ان کو برے الفاظ میں یاد کرتا ہے تو مومنوں کے راستے سے دور ہے. امام طاؤس کہتے ہیں، مصنف عبدالرزاق میں روایت ہے، کہتے ہیں یجب من السنت ان یوقر اربعۃ، 4 شخصیتوں اور 4 قسم کے آدمیوں کی توقیر تعظیم یہ سنت کا طریقہ ہے. عالم ہو اس کی توقیر ہونی چاہیے. ذو الشیبۃ، بوڑھا ہو گیا آدمی، اس کے بڑھاپے کا احترام
اسی طرح حاکم وقت کا احترام، والد کا احترام، علماء کی آبرو اور علماء کی عزت کے سمے تان کرنا اور ان کی ہتک کرنا یقیناً یہ ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی غیبت کر رہا ہے، اور غیبت کے بارے میں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ غیبت کرنا، علماء کے پیچھے ان کی برائیاں کرنا، یہ یقیناً ایک ایسی چیز ہے، ایک بزدلی کی چیز ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دیا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ کسی بھی شخص مردہ ہو یا زندہ ہو، یا کم سے کم زندہ آدمی کے پیچھے اگر کوئی اس کی برائی کر رہا ہے تو گویا ایک مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اگر تمہارے اندر جرأت ہو تو اس کے منہ پہ جا کے کہو تم نے یہ غلطی کی ہے، لیکن پیچھے اس طرح کہنا گویا ایک مردہ آدمی کو جو تمہاری بات نہیں سن سکتا یا تم سے دفاع نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بری مثال دی ہے۔ اس وجہ سے غیبت بھی اس انداز سے اس کا گناہ اور ہی بڑھ جاتا ہے کہ امت کے جو اچھے لوگ ہیں ان کی غیبت کر رہے ہیں، اور ان کی غیبت کا برا اثر یہ پڑے گا کہ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں گے، اور پھر ان سے مسئلے مسائل لینے میں ان پر اعتبار ان کا نہیں رہ جائے گا۔ اگر ان کا اعتبار کھو لیا انہوں نے تو پھر امت کو کی قیادت کون کرے گا؟ فتویٰ اور احکام میں کون ان کو اپنے پاس بلائے گا، یا کس کے پاس جائیں گے؟ یا نکاح اور جمعہ جماعت اور دوسری چیزیں جو جس میں واجبات ہیں، خطبے وغیرہ جمعہ اور عیدوں میں کون یہ کام کرے گا اگر علماء سے ہم دور ہو گئے، یا علماء کے اوپر ہمارا بھروسہ نہیں رہا؟ جیسا کہ پہلی امتیں گمراہ ہوئی تھی، اسی طرح ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم علماء کا احترام کریں، اور جس طرح ہمارے ائمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، حضرت زید بن ثابت صحابی رسول رضی اللہ عنہ، وہ کہیں اونٹنی پر سوار تھے تو ان کی اونٹنی کی لگام حضرت عبداللہ ابن عباس نے پکڑی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنی عظمت اور فضیلت کے مالک، آپ ایسا نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے علماء کی عزت کریں۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ اپنا ہاتھ ہمارے سامنے ذرا پیش کرو، تو انہوں نے فوراً چوم لیا، کہا اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آل بیت اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق علماء کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب پر واجب کیا ہے یقیناً علم اور عمل کے ذریعے سے زندگی گزارنی ہے۔ علماء کو معاشرے سے علماء کا وجود اگر ختم ہوا تو یقیناً ہم بہت کچھ گمراہ ہو سکتے ہیں، اور گمراہ ہونے کا بہت بڑا خطرہ رہتا ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ علماء کا احترام اور ان کی توقیر جس انداز سے ہم پیش کر سکیں اس کو پیش کریں، اور سب سے بڑے احترام کی بات یہ ہے کہ تمام مسائل میں انہی کی طرف رجوع کیا جائے اور انہی کے ذریعے سے ہم ہدایت دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے طلباء جو ابھی طالب علم کہے جا رہے ہیں ان کا احترام بھی اور ان کی عزت، ان کو ہتک کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ نہ دیکھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یہ لوگ علم دین سنت رسول کا علم اپنے سینوں میں جما رہے ہیں، اپنے سینوں میں دھر رہے ہیں۔ ان کا احترام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول اور پھر اللہ کے احکام کے احترام کا کہ ہم مثل ہے، اور بلکہ اس کا احترام حقیقت میں کرنا ہے۔ اس وجہ سے ان کے ساتھ ادب، طلباء کے ساتھ بھی محبت، اور امت کے لوگوں کو چاہیے کہ جو کچھ ان کے لیے پیش کر سکیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیے ان کی کس قدر
طالب علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ پیارے رسول فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ جو شخص چل کر کے کسی راستے پر علم حاصل کرنے جا رہا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا راستہ چلا رہا ہے، جنت کی طرف وہ جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرشتے ان کی طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کیا ہمارا حق نہیں کہ ان کے لیے ہم ادب اور احترام کی نظر ان پر اٹھائیں اور پیار سے ان سے باتیں کریں، نہ کہ حقارت کی نظر سے ان کو دیکھیں۔ یقیناً علم دین کے طلباء کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو حقارت کی نظر سے اس معنی میں دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کے ان کا کوئی مستقبل نہیں، اور یہ لوگ مسجد کی چٹائیاں توڑنے والے ہیں اور کچھ اس طرح کے الفاظ سے ان کو نوازا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ نہ رہیں اور مسجدوں کو یہ آباد نہ کریں، مدرسوں کو یہ آباد نہ کریں، تو یقیناً ہمارے دل دین سے ویران ہو جائیں گے، ہمارے دل میں دین کی آبادی ہرگز نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے چاہیے کہ ہم ان طلباء کرام کا بھی احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دین کا علم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلباء کی خوش آمدید بھی کہا ہے۔ صفوان ابن عفان مرادی کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں سرخ چادر کے اوپر آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول انی جیت اطلب العلم، اللہ کے رسول میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ تو پیارے رسول نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، طالب علم کے لیے خوش آمدید۔ ان طالب العلم تحفہ الملائکہ باجنحتها، طالب علم کو فرشتے اپنے پروں کا سایہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہو کر کے آسمان تک جا کر کے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ طلباء کے بارے میں صحیح احادیث میں ہے، حضرت ابو سعید صحیح روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے کہا مرحبا بوصیت رسول اللہ، پیارے رسول کی وصیت جن کے اوپر نافذ ہو رہی ہے، آیا جس چیز کی وصیت ہمیں کی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو خوش آمدید۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصینا بکم، یعنی طلبۃ الحدیث، پیارے رسول ہمیں تاکید کرتے تھے کہ طلبہ حدیث کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوانوں کو دیکھتے تھے کہ علم حاصل کر رہے ہیں تو کہتے تھے مرحبا بینابیع الحکمہ ومصابیح الظلم، خوش آمدید ہو ان لوگوں کے لیے جو حکمت کے چشمے ہیں اور تاریکی میں وہ چراغ ہیں روشن کرنے والے۔ کپڑے ان کے پرانے ہیں لیکن دل ان کے ہر وقت اللہ کی آیتوں اور اللہ کے رسول کی حدیث سے نئے ہو رہے ہیں۔ حلف البیوت، گھروں میں وہ بیٹھ کر کے اپنے علم سیکھ رہے ہیں، اور ہر قبیلے کے یہ لوگ پھول ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں من حفظ القرآن عظمت حرمتہ، جس نے قرآن کا حفظ کیا اس کی حرمت اور اس کی عزت بہت بڑی ہو گئی۔ ومن طلب الفقہ نبل قدرہ، اور جس نے فقہ عام یعنی کتاب و سنت کا علم سیکھا نبل قدرہ، اس کی قدر بہت بڑی ہوگی، اس کی عزت۔ ومن عرف الحدیث قویت حجتہ، آخر تک جو کہتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام طلبہ علم کو ہدایت دے کہ ہم علم کو محنت سے سیکھیں اور پھر امت کے لیے ہم انشاءاللہ ہدایت اور روشنی کا سبب بنیں۔ لیکن اس زمانے میں ایک بہت بڑی مصیبت آئی ہے کہ کچھ لوگ پوری دنیا میں پائے جا رہے ہیں، صرف ایک ہی جگہ نہیں، انڈیا ہو یا سعودیہ ہو یا یورپ ہو، کہیں بھی ہو، پوری دنیا میں ایسے لوگ پھیلے ہوئے ہیں جہاں علماء سے لوگوں کو کچھ نوجوان ایسے ہیں جو غلط، یا تو ان کی نیت صحیح نہیں ہے، لوگوں کو پورے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ اپنے کو لوگوں کا بڑا
بنا کر کے اور لوگوں سے، علماء سے خصوصی طور پر دور کر رہے ہیں، مجھے بڑا رنج ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی جب سنتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں علماء ہی نہیں ہے، ہندوستان میں علماء ہے ہی نہیں، اور اس کا ماخذ اور مصدر برطانیہ کا ایک شخص ہے جو جاہل ہے، جس کے ساتھ 2-4 گھنٹے بیٹھ کر کے میں نے باتیں کی، وہ لوگوں میں پھیلا رہا ہے، اس کا شر امریکہ اور دوسری جگہوں پر بھی پھیلا ہوا ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں اور علماء کو سے عوام کو دور کر کے اور خود گویا اپنا ان کے اوپر حاکم اور ہادی ان کے بننا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت یقیناً اس زمانے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو علماء کو بدنام کرنے کا جرم اپنے سر پر نہ لیں، اور یقیناً ان کی غیبت اور ان کو دور کرنا یہ بہت بڑے جرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور پھر ہم اسی موقع پر یہ بھی کہنا چاہیں گے، تھوڑی سی اور بات رہ گئی، ذرا سا صبر کیجیے آپ لوگ، یہ بات بھی کہہ لینے دیجیے کہ ہمارے دوسرے اور فرقوں کے علماء، اسلام میں بہت سے فرقے ہوئے، لیکن ہم تمام علماء کو دعوت دیتے ہیں کہ یقیناً آپ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے کیا آپ کا دل مطمئن ہے کہ ہم اچھا کام یا نیک کام کر رہے ہیں؟ اور خصوصی طور پر جن کو نکو بنایا جا رہا ہے، وہ لوگ جو خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ مر رہے ہیں، ان کو برا کیا کہا جا رہا ہے، وہابی کہہ کر کے، غیر مقلد کہہ کر کے، یا اور کچھ کہہ کر کے ان کو لوگوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اس کا گناہ بہت بڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دعا الی ھدی فلہ اجرہ واجر من عمل بہ، جس نے کسی ہدایت کی چیز کی طرف، اچھے راستے کی طرف بلایا تو اس کو تو خود اپنے اس عمل کا اجر ملے گا، اور جو بھی اس ہدایت کے کام پر عمل کریں گے ہر ایک کا ایک حصہ اس داعی کو بھی ملے گا۔ اس کے برعکس یہ بھی سوچ لینا چاہیے، علماء ہوں یا طلباء ہوں، سب کو ومن دعا الی ضلالۃ فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بہا، جو شخص کسی گمراہی کی طرف بلائے گا کسی کو تو خود اس گمراہی کا گناہ اور گمراہی کی طرف بلانے کا گناہ وہ خود اپنا اٹھائے گا، اور جو بھی اس گمراہی پر عمل کریں گے سب کے برابر ایک گناہ اس کو بھی ملے گا، لاکھوں آدمیوں کا گناہ اس کے سر پر آئے گا۔ اور لیکن وہ لوگ جو عقل کو دور رکھ کر کے عوام اور ایسے علماء کی بات سن کر کے اور گمراہی میں پڑ رہے ہیں، وہ معاف نہیں کیے جائیں گے، اس کے آگے اور بڑھ کر کے ایک ایک حصہ ہر ایک کا ان علماء کو بھی ملے گا۔ اس وجہ سے ہم علماء ہر فرقے کے سب علماء کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یقیناً آپ لوگ کم سے کم اگر ان اتباع سنت کی طرف دعوت دینے والوں کو کی مدد نہ کریں تو آپ ان کی حسد نہ کریں، ان کی غیبت نہ کریں، لوگوں کو ان سے دور نہ کریں، یقیناً سننے دیں، اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا یہاں سعودی عربیہ میں مکے میں بیٹھ کر کے بہت سے نوجوان جو یہی جانتے تھے کہ یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں، اور علماء یہی تاکید کرتے تھے کہ ان کی باتیں نہ سنی جائیں، لیکن جب آ کر کے یہاں ان کو قرآن اور حدیث کے سننے کا موقع ملا تو ان کی دنیا بدل گئی۔ لیکن پھر بھی ہندوستان کے اندر ایسے علماء پائے جاتے ہیں جو اس حالت پہ راضی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن و سنت کو اپنائے نہیں، اور یقیناً وہ خود شاید اگر دل زندہ ہے ان کا تو ان کو اس کا احساس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علماء کو، خاص طور پر علماء سنت کو بدنام کرنے کا جرم اپنے سر پر نہ اٹھائیں، اللہ سے ڈریں، اور علماء کا گوشت کھانے کے بجائے وہ حلال روزی کھائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ اور پھر اس کے بعد ایک تجویز ہے، طلباء کرام کو مشورہ ہے کہ وہ علم دین کے ساتھ یہ نہ سوچے، آج کل اس کی بھی شکایت سنی جا رہی ہے کہ علم دین کی طرف یا علم دین حاصل کرنے کی رغبت لوگوں میں کم ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا کے سامان کے راستے بہت کچھ کھل چکے ہیں، اس وجہ سے لوگ علم دین سیکھنے کے بجائے دنیا کے علوم کے ذریعے سے سیکھ کر کے اور پھر اپنے کو
دوسری صف میں، مالداروں کے صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء دین علم ہی میں اگر رہ کر کے علمی کام سے ان کی روزی کا انتظام ہو رہا ہے تو اللہ کے لیے بہت بڑا ان کی اپنی فضیلت کو، اور رسول نے جو ان کے بارے میں ثواب اور اجر کا ذکر کیا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر کے علم دین سیکھیں اور علم دین کے ذریعے لوگوں کو نصیحتیں کریں۔ اور اگر علم دین کے ذریعے سے روزی کا انتظام نہیں ہو رہا ہے تو کوئی ایسی چھوٹی سی تجارت یا چھوٹا موٹا کام کر کے روزی کمانے کی کوشش کریں تاکہ وہ دوسروں کے دستے نگر نہ ہوں۔ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے صحابہ کرام جو ہم سب سے ہمارے سلف ہیں، جس کی وجہ سے ہم سلفی اپنے کو کہتے ہیں، ان کے پیشوں کو دیکھیے، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ، یہاں تک کہ حجام کا کام کرتے تھے، ابو طیبہ حجام تھے اور دوسرے، اس طرح کا کام سب لوگ کر کے اپنی روزیاں کماتے تھے، لیکن وہ علم کے ایک پہاڑ کی طرح چلتے چلاتے تھے۔ اس وجہ سے علم کلام کے پیشوں میں دیکھا جائے تو کتنے پڑھے لکھے بڑے مصنفین علمی کتابوں کے معمولی پیشہ اختیار کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ مغرب کے علماء میں سے ایک عبداللہ ابن سارا ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے، اپنے زمانے کے مشہور ذی علم تھے۔ اشبیلیہ میں وہ جلد سازی کر کے گزرا اوقات کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں خود ان کے سے مشہور ہے، جیسا کہ بغیت الملتمس وغیرہ میں ذکر کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جلد سازی کی مثال، جلد سازی کر کے اپنا گزر اوقات کرتے تھے، اور کہتے بھی تھے کہ جلد سازی کی مثال سوئی کی مانند ہے کہ جو ننگے لوگوں کو کپڑا پہناتی ہے اور خود ننگی رہتی ہے۔ شبہت صاحبہا بحالت عبرت، شبہت صاحبہا بحالت عبرت تکسل عورات و جسمہا عریان۔ اسی طرح حافظ محمد بن حارث ہیں، جن کی فن تاریخ میں کئی کتابیں ہیں، وہ تیل بیچ کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ تذکرۃ الحفاظ جلد 3 209 میں اس کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں گے علماء کے پیشوں میں کوئی بزاز ہے، کپڑا فروش، کوئی قصاب ہے، گوشت فروش، کوئی خیاط ہے، کوئی جزار ہے، خراز ہے، جوتے سی کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ اس کا موچی صادم طریف کے بارے میں مشہور ہے۔ اسی طرح سوت کاٹ کر کے بیچ کر کے روزی کماتے تھے۔ قزال ریشمی کام کرتے تھے۔ قناد حلوانی تھے، حلوہ بیچتے تھے۔ زکریا ابن یحییٰ ایک محدث ہیں جو کتب ستہ ہی کے ہیں، ان کا نام خیاط السنہ رکھا گیا۔ وہ خیاط تھے، کپڑے سیتے تھے اور حدیث بیان کرتے تھے۔ ایک صاحب عبدالعزیز صاحب تھے، ان کے بارے میں ذکر، یہ سب کتب ستہ کے لوگ ہیں، کہ جب وہ سنارے تھے یا سونے کا کام کرتے تھے، پیٹتے تھے، بناتے تھے، تو ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ اگر وہ ہتھوڑا اٹھا لیتے اوپر اگر کی آتی نہائی پر نہیں مارتے بلکہ دور پھینک کر کے کھڑے ہو جاتے نماز کے لیے۔ اسی طرح ایک راوی ہیں، ان کا لقب خیاط بھی ہے، خباط بھی ہے، حنات بھی ہے۔ تو ذکر کیا گیا ہے کہ اس پیشوں کو انہوں نے کیا ہے۔ پہلے کپڑے سلتے تھے، پھر اس کے بعد کپڑے پتے جھاڑ کر کے درختوں کے بیچ کر کے روزی خباط روزی کماتے تھے، پھر بعد میں وہ پینٹر ہو گئے، حنات۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کے یہ سب کام کر کے اپنی روزی کمانے کا عزم رکھ کر کے، لیکن پہلے ہمیں علم سیکھیں۔ اور یقیناً ہمارا معاشرہ اس وجہ سے خراب ہے کہ علماء ہمارے بازاروں میں نہیں ہے، ہمارے علماء دوسرے کاموں میں نہیں ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں، علماء ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں، وہ دھوکے بھی دیتے ہیں، کام اچھا نہیں کرتے، اور کچھ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کا انکار کیا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد چونکہ وقت کم ہے، مجھے بھی جانا ہے حرم، امت کے غیرت مند افراد کو کے کانوں میں ایک فیصلہ ڈالنا چاہتا ہوں، جنہیں اللہ رب العزت نے بہت کچھ مال و اموال سے نوازا ہے۔ یہ جان لیں کہ یہ مال اللہ کی امانت ہے۔ ان کو چاہیے کہ غلط جگہوں پہ خرچ کرنے کے بجائے کچھ ایسا کام کریں جو ان کے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ ہو جائے۔ یقیناً اس میں ایک اہم کام یہ بھی ہے
کہ ہماری امت میں، ہمارے پڑوس میں بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو جینیس ہوتے ہیں، بہت ہی ذہین ہوتے ہیں، لیکن غربت اور فلاکت کی بنا پر وہ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کو علماء کے ذریعے سے معلوم کر کے کچھ ایسے اوقاف ان کے لیے کیے جائیں، یا کچھ لوگ اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے لیں کہ ہم فلاں اتنے طالب علم کی پڑھائی کا خرچ دیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً یہ معمولی جو میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ اس کا اثر امت کے اوپر بہت اچھا پڑے گا۔ ان کے درس و تدریس کا خرچ برداشت کریں، اور کیا ہی اچھا ہو جس طرح پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ طلباء کے لیے، اہل علم کے لیے اوقاف کا سلسلہ بہت کچھ اسلام میں رہا ہے۔ کچھ ایسے اوقاف قائم کر دیے جائیں جن کے ذریعے دین کے طلباء کی مدد ہو، اور خصوصاً اس زمانے جب کہ لوگ علم دین سے دور بھاگ رہے ہیں، ماں باپ بیچارے غریب ہیں، مجبور ہیں، چاہتے ہیں بچہ دو چار پیسے کما کر کے لا کے دے، کچھ اس طرح بھی ان کی مدد ان کے گھر والوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ یقیناً امت میں، مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورا ایک شہر خرید سکتے ہیں، لیکن ان کو اگر توفیق ہو تو اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پیسوں کی کمی نہیں ہے، بہت کچھ ہے الحمدللہ، اور علماء کو چاہیے کہ ایک مہم چلائیں اور اس طرح کا ایک صدقہ جاریہ ہر ایک کو بتائیں کہ یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کو سنائیں، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔ آدمی جب مر جاتا ہے، ہزاروں نیک کام کرتا ہے، روزے نماز اور کچھ کرتا ہے، تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کو برابر اجر ملتا رہے گا۔ صدقۃ جاریہ، کوئی عام ایسا صدقہ کیا ہوا ہے، کنواں کھود دیا، گھر بنا دیا غریبوں کے لیے اور کچھ، تو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یقیناً آپ جب ایک عالم کو پڑھا دیں گے، اور عالم جو کام کرے گا علم کا انشاءاللہ، تو آپ کو بھی اس کا ایک حصہ ملے گا۔ اور پھر عالم کو چاہیے کہ وہ آئندہ دوسرے آدمی کو، اگر اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے تو دوسرے ایک بچے کو پڑھائے، اور شرط کر لے کہ ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں لیکن تم بھی کسی کو پڑھانا۔ اس طرح کم سے کم ایک آدمی دوسرے کو پڑھائے گا، دوسرا تیسرے کو، ایک سلسلہ شروع کیا جائے۔ اور ولد صالح يدعو له، اس کی دعا کرتا ہے۔ تو یہ سب صدقہ جاریہ ہیں۔ امت مالداروں پر جو اللہ کے ہاں سرخروئی چاہتے ہیں، وہ اس قسم کا ایک اہم کام بھی اکٹھا ہو، ایک کمیٹی بنائی جائے، لیکن شرط یہ ہو کہ ان نئے بچوں کے دلوں پر یہ احساس نہ دلایا جائے کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ چپکے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ اسکولوں کے جو امانت دار ہیں، ان کے ادارے میں، ان کے اداروں کو کہا جائے کہ ہماری طرف سے ایک بچے کا خرچ، 2 بچے کا خرچ ہے، لیکن اس بچے کو احساس نہ ہو۔ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں ہم کہ لوگ یتیم خانہ کھولے ہوئے ہیں، یتیم خانے کے بلڈنگ کی پیشانی پہ یتیم خانہ لکھا رہتا ہے، گاڑی چل رہی اس پر بھی یتیم خانہ، واللہ ایک جگہ داخل ہوا تو چارپائی پر بھی یتیم خانہ لکھا ہوا ہے، یتیم خانے کی چارپائی۔ یہ گویا ان کی ہمت کو، آئندہ کی جذبے کو توڑ دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کی ایک عزت ہونی چاہیے، اور ایسے انداز سے کہ ان کو احساس نہ ہونے پائے کہ واقعی وہ ماں باپ ان کے مر چکے ہیں اور لوگ ہمیں سوسائٹی میں ہمیں ذلیل ہی سمجھ رہے ہیں۔ تو کچھ ایسے انداز سے یہ سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ علم دین کو آگے بڑھنے اور بڑھانے کا موقع ملے۔ یہ فرض ہے امت کے اوپر، یہ بھی فرض کفایہ ہے جن کو اللہ نے دیا۔ یہ نہ سوچے کہ ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں یا اللہ کے بندوں پر احسان، نہیں، اپنے نفس کے اوپر احسان کریں گے اگر ایسا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ اس قسم کی مبارک مجلسیں جمع کر کے لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ہمارے طرف سے غلطی ہوئی ہو تو معاف کریں گے، اور تمام بھائیوں کو، تمام علماء کرام، مولانا عبد الرحمان صاحب، آر کے صاحب، مولانا ظفر صاحب، اور ہماری مبارک کلیہ کے اساتذہ، سب کو اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے، طلبہ کو اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں رکھے اور سب کی حفاظت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔